بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ ہمارے ان جاسوسوں کو جو سمندر پار سے آئے ہیں ایوبی نے گرفتار اور بیکار کرنے کے لیے علی بن سفیان کی نگرانی میں ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا ہے۔ البرق سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کے مطابق اس نے جان بازوں کی ایک الگ فوج تیار کی ہے جسے وہ صلیبی ملکوں میں بھیج کر جاسوسی اور تباہی کرائے گا۔ اس فوج کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے منصوبے بہت خطرناک ہیں۔ انہیں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے فوجی میلے کا ڈھونگ رچایا اور 6000 نوجوان بھرتی کر لیے ہیں۔ لوگ ابھی تک بھرتی ہو رہے ہیں۔ بھرتی ہونے والوں میں سوڈانی بھی ہیں۔ مجھے اوپر سے جو ہدایات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ ایوبی کی فوج میں بدکاری کے بیج بونے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں عورت اور جوا داخل کر دو۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس نے فوجی میلے کے فوراً بعد اپنے آدمی بھرتی کرا دیے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبی سے فوج میں جوا شروع کرا دیا ہے۔ جوا اور عورت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو چوری اور قتل تک لے جاتی ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ عصمت فروش عورتوں کو ٹریننگ دے کر فوجی کیمپوں کے ارد گرد چھوڑ دیا گیا ہے جو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ وہ پیشہ ور ہیں۔ انہوں نے سلطان کے فوجیوں کو بدی کے راستے پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان میں رقابت بھی پیدا کر دی ہے۔ بوڑھے نے کہا اس کی کامیابی پرسوں سامنے آئی ہے۔ 2 سپاہی ایک عورت کے خیمے میں بیک وقت پہنچ گئے۔ دونوں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ایک تو زخمی خیمے میں ہی مر گیا۔ دوسرے کے متعلق پتہ چلا ہے کہ کیمپ میں جا کر مر گیا ہے۔ یہ رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے علی بن سفیان اور البرق کو حکم دیا ہے کہ فوجوں میں اپنے سراغرساں بھیج کر معلوم کریں کہ یہ جوا بازی، چوری چکاری اور بدکاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ سب ان تمام عورتوں سے جو اسی کام میں مصروف ہیں کہہ دیں کہ کیمپوں کے قریب نہ جائیں۔ اسی مجلس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آصفہ، جس کا اصلی نام کچھ اور تھا، 5ویں 6ٹھی رات اس بوڑھے کو اطلاعیں دینے جاتی ہے جو وہ البرق سے حاصل کرتی ہے۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ البرق کو شراب میں ایک خاص سفوف گھول کر پلا دیتی ہے۔ اس کے اثر سے صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھل سکتی۔ مجلس میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ مصر کے شہریوں اور قصبوں میں خفیہ قوہ خانے اور قمار خانے قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے اثرات امید افزا ہیں۔ تربیت یافتہ عورتیں اچھے گھرانوں کے نوجوانوں کو بدکاری کے راستے پر ڈالتی جا رہی ہیں۔ اب کوشش یہ کی جائے گی کہ مسلمان لڑکیوں میں بھی بے حیائی کا رجحان پیدا کیا جائے۔ یہ محفل جو جاسوسوں کا ایک خفیہ اجلاس تھا برخاست ہوئی۔ وہ سب اکٹھے باہر نہ نکلے۔ ایک آدمی باہر جاتا تھا، 10-15 منٹ بعد دوسرا آدمی نکلتا تھا۔ بوڑھا بھی چلا گیا تھا، صرف آصفہ اور ایک آدمی رہ گیا۔ آصفہ نے نقاب میں چہرہ چھپایا اور اس آدمی کے ساتھ نکل گئی۔ البرق نے آصفہ کو ایک راز بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دوسری شادی معیوب نہیں تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ دوست مذاق کریں گے کہ اتنا عرصہ ایک بیوی کے ساتھ گزار کر 40 سال کی عمر میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، مگر یہ بھید چھپ نہ سکا۔ علی بن سفیان نے شہر میں اور فوجی کیمپوں کے ارد گرد اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ اسے یہ اطلاعیں مل رہی تھی کہ فوجی میلے کے بعد شہر میں بھی جوا اور بدکاری بڑھ رہی ہے۔ ایک روز ایک سراغرساں نے علی بن سفیان کو یہ رپورٹ دی کہ گزشتہ 3 مہینوں میں اس نے 4 بار دیکھا ہے کہ خادم الدین البرق کے گھر سے رات کو اس وقت جب سب سو جاتے ہیں ایک عورت سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی نکلتی ہے۔ وہ تھوڑی دور جاتی ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سراغرساں نے بتایا کہ 2 بار اس نے یہی تک دیکھا۔ تیسری بار اس نے اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ایک مکان میں چلی گئی، وہاں سے کچھ دیر بعد نکلی اور اس آدمی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس سراغرساں نے بتایا
کہ اس نے اس رات کو گزشتہ رات گھر سے نکلتے ایک آدمی کے ساتھ جاتے دیکھا تو تعقب کیا، وہ اسی مکان میں داخل ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ مکان سے نکلی، وہ دونوں شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئے۔ سوداگر صاحب مکان سے دور دور رہا۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد اس مکان سے ایک ایک کر کے 11 آدمی نکلے۔ آخر میں عورت ایک آدمی کے ساتھ نکلی۔ سوداگر صاحب اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعقب میں گیا۔ البرک کے مکان سے کچھ دور آدمی ایک اور طرف چلا گیا اور عورت البرک کے مکان میں داخل ہو گئی۔ سوداگر صاحب البرک جیسے حاکم کے گھر کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن علی بن سفیان کی ہدایت اور احکام بڑے ہی سخت تھے۔ اس نے اپنے جاسوسوں، مخبروں اور سوداگر سانوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی کسی حرکت کو شک سے دیکھیں تو بھی اسے بتائیں اور وہ کسی کے رتبے کا لحاظ نہ کرے۔ جہاں انہیں کسی قسم کا شک ہو، خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ علی بن سفیان کو تفصیل سے بتائیں۔ یہ سب جاسوسی کی ٹریننگ میں شامل تھا کہ جاسوسی کی کامیابی کا دار و مدار ایسی ہی حرکتوں اور باتوں سے ہوتا ہے جنہیں بے معنی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سوداگر صاحب نے 4 مرتبہ جو مشاہدہ کیا تھا وہ علی بن سفیان کے لیے اہم تھا۔ وہ البرک کی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ راتوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جائے۔ البرک کی کوئی جوان بیٹی بھی نہیں تھی۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ البرک نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ البرک اس کا دوست بھی ہے۔ اسے حق پہنچتا تھا کہ اس کے دوست کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے، اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس کے ذہن میں جو سوچ غالب تھی وہ یہ تھی کہ شہر میں مشکوک عورتوں کا ریلا سا آ گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ البرک کسی بدکار عورت کے چکر میں آ گیا ہے۔ ایک طریقہ اس کے دماغ میں آ گیا۔ اس نے اپنے محکمے کی ایک عورت کو اس روپ میں البرک کے گھر میں بھیجا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے، اس کا خاوند مر گیا ہے اور اس کے بیٹے آوارہ ہو گئے، لہٰذا اس کی اعانت کی جائے۔ ہدایت کے مطابق یہ عورت اس وقت البرک کے گھر میں گئی جب وہ گھر میں نہیں تھا۔ دوسری ہدایت کے مطابق وہ سارے گھر میں پھری تو اسے آصفہ نظر آ گئی۔ یہ عورت البرک کی پہلی بیوی سے ملی، اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ وہ البرک کی پہلی بیوی البرک سے اس سے سفارش کرے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی کنواری ہے؟ اسے جواب ملا، یہ میری بیٹی نہیں، میرے خاوند کی دوسری بیوی ہے، 3 مہینے ہوئے انہوں نے شادی کی ہے۔ علی بن سفیان کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ اس کے دل میں یہی شک پیدا ہو گیا کہ رات کو باہر جانے والی اس نئی بیوی ہو سکتی ہے۔ علی نے ایک اور عورت کے ساتھ البرک کی پہلی بیوی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے کہیں باہر ملنا چاہتا ہے مگر البرک کو پتہ نہ چلے۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ ان کے گھر کے متعلق کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ علی نے ملاقات کے لیے ایک جگہ بھی بتا دی اور وقت وہ بتا دیا جب البرک دفتر میں مصروف ہوتا تھا۔ وہ آ گئی۔ علی بن سفیان کے دل میں اس معزز عورت کا بہت احترام تھا۔ اس نے البرک کی بیوی سے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ البرک نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بیوی نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے، چوتھی اور 5ویں نہیں کی۔ باتیں کرتے کرتے علی بن سفیان نے پوچھا، وہ کیسی ہے؟ وہ بہت خوبصورت ہے، بیوی نے جواب دیا۔ شریف بھی ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ آپ کو اس پر کسی قسم کا شک تو نہیں؟ کچھ دیر تک وہ گہری سوچ میں پڑی رہی۔ علی نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ کبھی کبھی رات کو باہر چلی جاتی ہے تو آپ برا تو نہ مانیں گی؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں خود پریشان تھی کہ یہ بات کس سے کروں۔ میرے خاوند کا یہ حال ہے کہ اس کا غلام ہو گیا ہے، مجھ سے تو اب بات بھی نہیں کرتا۔ میں اس لڑکی کے خلاف خاوند کے ساتھ بات کروں
تو وہ مجھے گھر سے نکال دے، وہ سمجھے گا کہ میں حسد سے شکایت کر رہی ہوں۔ یہ لڑکی صاف نہیں، ہمارے گھر میں شراب کی بو بھی کبھی نہیں آئی تھی، اب وہاں مٹکے خالی ہوتے ہیں۔ شراب؟ علی بن سفیان نے چونک کر پوچھا۔ البرک شراب بھی پینے لگا ہے؟ صرف پیتا نہیں، بیوی نے کہا، بدمست اور بدہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے 6 بار اس لڑکی کو رات کے وقت باہر جاتے اور بہت دیر بعد آتے دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس رات لڑکی کو باہر جانا ہوتا ہے اس رات البرک بے ہوش ہوتا ہے، صبح بہت دیر سے اٹھتا ہے۔ لڑکی بدماش ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ لڑکی بدماش نہیں، علی بن سفیان نے کہا، وہ جاسوس ہے، وہ البرک کو نہیں قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جاسوس؟ بیوی نے چونک کر کہا، میرے گھر میں جاسوس؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دانت پیس کر بولی، آپ جانتے ہیں کہ میں شہید کی بیٹی ہوں۔ البرک پکا مسلمان تھا، اس نے زندگی اسلام کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ میں بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا باپ ایک جاسوس لڑکی کے قبضے میں آ گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے باپ کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور اسلام کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی، میں دونوں کو قتل کر دوں گی۔ علی بن سفیان نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے سمجھایا کہ ابھی یہ یقین کرنا ہے کہ یہ لڑکی جاسوس ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ البرک بھی جاسوسوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے یا اسے شراب پلا کر صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جاسوسوں کو قتل نہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کچھ ہدایات دی اور اسے کہا کہ وہ لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ یہ عورت چلی گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی بن سفیان کی ہدایت پر ٹھنڈے دل سے عمل کرے گی، مگر اس کی چال اور اس کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو جائے گی۔ وہ حرم کی عورت نہیں تھی، وہ خامد کی وفادار بیوی اور ملک کو ملت پر جان نثار کرنے والی قوم کی بیٹی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔